رسول اللہ یا
السمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية وآثار البقرية والمعاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية والقائم بأمر الله. کر رہا ہے، ہمیں بار بار توفیق دیا، ایک بار پھر ہمیں یہ موقع ملا کہ فرش ادا کو بچھائیں، اس پر آ کر بیٹھیں، جمع ہوں، اکٹھے ہو کر ذکر محمد و آل محمد کریں۔ آج کی مجلس 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام سے مخصوص ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں فرش اعضا کے توسط سے اور محمد و آل محمد کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ جو تیری نگاہ رحمت خاص ہے ان لوگوں کے لیے کہ عزت داران امام حسین علیہ السلام ہیں، جو ماتم داران امام حسین علیہ السلام ہیں، جو ذکر کرنے والے ہیں، جو ذکر سننے والے ہیں، پروردگار عالم وہ نگاہ رحمت خاص ہمیں عطا فرما دے، اپنے کرم کو، اپنے فضل کو ہمارے حال میں شامل کر دے۔ مومنات یہاں پر موجود ہیں، یقیناً ہم سب کے دلوں میں دعائیں بھی ہیں، حاجتیں بھی ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی پریشان ہے تو محمد و آل محمد کے صدقے میں اور خصوصاً امام حسن عسکری کے صدقے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جہاں پر موجود ہیں، عزاداری امام حسین علیہ السلام کو برپا کر رہے ہیں، پروردگار عالم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا، بیماری کے شر سے محفوظ رکھنا، جو بیمار ہیں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمانا۔ یہ خاص دعا یہ ہے کہ روز محشر، میدان محشر میں پروردگار عالم ہمیں اس طرح سے لایا جائے، پروردگار تو بھی ہم سے راضی ہو،
ہماری شہزادی کونین بھی ہم سے راضی ہوں، آئمہ معصومین علیہ السلام بھی ہم سے راضی ہوں، سرور کائنات بھی ہم سے راضی ہوں، سب کو شفائے محمد و شفاعت محمد و آل محمد نصیب ہو جائے۔ اور خاص دعا یہ ہے کہ پروردگار عالم جو بچے اس وقت ہمارے گھروں میں ہیں، ہماری آغوش میں ہیں، ہماری گودوں میں ہیں، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ان کی بہترین تربیت اور پرورش کر سکیں، ان کو امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر کا سپاہی بنا سکے۔ پروردگار عالم جو روحیں آنے والی ہیں، جو بچے پیدا ہونے والے ہیں، ان سب کو عزادار امام حسین علیہ السلام شمار فرمانا، اور پروردگار عالم امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمانا، ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ چاہے ہم زندہ ہوں، چاہے قبروں میں جا کر سو چکے ہوں، جب امام کا ظہور ہو تو ہمیں ہمارا نام لے کر پکارا جائے اور امام کے لشکر میں شامل کر دیا جائے۔ درود پڑھیے محمد ایام عزا یقیناً ختم ہو گئے، ایک دن باقی رہ گیا ہے۔ پہلی محرم سے آج تک پروردگار عالم نے ہم پر اپنا یہ کرم کیا کہ ہمیں مادی رزق بھی عطا کرتا رہا اور روحانی رزق بھی ان مجلسوں کے صدقے میں، ان مجلسوں کے وسیلے سے محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمیں عطا کرتا رہا۔ پروردگار عالم مسلسل اپنی نعمتوں کی بارشیں برساتا رہا، یقیناً ہمارا دامن بھرا ہوا ہے۔ پروردگار عالم نے ان نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دیا۔ ان 2.25 مہینوں میں پروردگار عالم نے مادی رزق بھی دیا اور روحانی رزق بھی دیا۔ یہ مجلس کیونکہ خواتین کی ہے تو بہت ساری باتوں کو بہت زیادہ وضاحت کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سب یقیناً یہ بات جانتے ہیں اور سب متفق ہوں گے اس بات سے کہ عورتوں پر یعنی ماؤں پر تربیت کی ذمہ داری باپ سے زیادہ ہوتی ہے، تو ہم سب اپنے بچوں کی بہترین تربیت اور پرورش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یقیناً ہم سب کر رہے ہیں، ہم سب نے کی ہے۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو ہم یہ سکھاتے ہیں کہ جو بھی رزق پروردگار عالم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، چاہے وہ روحانی رزق ہے چاہے وہ مادی رزق ہے، کیونکہ جو پروردگار عالم نے نعمت عطا کی ہے، جو رزق عطا کیا ہے، اس کا احترام کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، یعنی احترام کرنے کی بھی ذمہ داری ہے اور سکھانے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ رزق کا احترام کس طرح سے کرنا ہے۔ تو پروردگار عالم بہترین نعمتیں دینے والا، تو عام طور پر جو رزق ہم استعمال کرتے ہیں، جو پروردگار عالم ہمیں عطا کرتا ہے، تو ہم پر تو اس کا احترام ہی بہت زیادہ واجب ہے، اور وہ رزق کے جو امام حسین کی مجلس سے مخصوص سبحان اللہ، وہ کیا ہے؟ تبرک امام حسین علیہ السلام، تبرک ہے مجلس کا۔ تو جب عام رزق جو کہ ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں، روزانہ استعمال کرتے ہیں، اس کا احترام اتنا زیادہ ہم پر واجب ہے، تو ذرا سوچئے کہ وہ تبرک کہ جو امام حسین کے نام سے مخصوص ہو جائے، اس تبرک کا احترام ہم پر کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ خود بھی احترام کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ کس طرح سے امام حسین کی مجلس کی تبرک کا احترام کرنا ہے۔ دیکھیے یہ پروردگار عالم نے امام حسین کو یہ فضیلت عطا کی کہ جو بھی چیز، جو بھی شے امام سے مخصوص ہو گئی، اس میں پروردگار عالم نے اس کو ہمارے لیے شفا بنا دی۔ بے شک بے شک واقعات یقیناً پورے 2.25 مہینے آپ سنتے رہے ہوں گے، اور اس سے پہلے بھی میں خود آپ کی خدمت میں حدیث سماعت کرتی رہی ہوں کہ کس طرح سے پروردگار عالم نے ہر شے کو کہ جو امام حسین کے نام سے مخصوص ہو گئی اس کو شفا بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر امام حسین کو دفن کر دیا گیا وہ خاک میں شفا بنا، اور واقعات موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں، معجزات ہوتے ہیں اس خاک شفا سے۔ بے شک امام حسین کے خون کو پروردگار عالم نے شفا بنا دیا۔
واقعات یقیناً آپ نے بار بار سنے ہوئے کس طرح سے پرندے نے اپنے پروں میں ملا اور ایک باغ میں جا کر بیٹھ گیا اور وہاں پر یہودی کی نابینا بیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور چند قطرے اس کی آنکھوں پر گرے اور پروردگار عالم نے اس کو شفا عطا کر دی، اس کو بینائی ہوئی۔ تو جو بھی شے امام حسین سے منسوب ہو جائے، مخصوص ہو جائے، اس میں شفا ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً یہ تبرک جو ہے، اگر ہمارا عقیدہ، اگر ہم اس پر غور کریں تو تبرک کا ایک ایک ذرہ جو ہے اس میں ہمارے لیے شفا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے کہ ان کے بارے میں نے سنا یہاں پر بھی موجود ہیں کہ اگر ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو شفا کے لیے مجلس حسین کا تبرک کھلایا جاتا ہے۔ تو یعنی ہم پر ایک تو رزق کا احترام واجب ہے اور دوسرے مجلس حسین کا تبرک جو ہے۔ ہاں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، اتفاقات ہوتے ہیں اس طرح کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری پسند کا نہیں ہوتا یا کچھ اس میں کمی رہ جاتی ہے کسی وجہ سے، تو اس کا احترام یہ کہ اس کو اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں، نمک کم ہے تو نمک ڈال کے استعمال کر لیں، اگر چاولوں میں کوئی کسر ہے تو اس کو تھوڑا سا پانی لگا کے، یہ کوئی کوکنگ کلاس تو نہیں ہو رہی لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ میں بیان کر رہی ہوں آپ کے سامنے، اگر احترام کرنا چاہیں تو ہر طرح سے احترام کیا جا سکتا ہے۔ درود پڑھیے محمد ہمارا آنا معجزہ، ہمارا یہاں پر بیٹھنا معجزہ، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ میرا اور آپ کا ہر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ بغیر اذن معصوم کے ہم یہاں پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ تو پروردگار عالم نے کتنا کرم کیا کہ معصوم ہمیں اذن دیتے رہے، ہم مجلسوں میں آتے رہے، شرکت کرتے رہے، ذکر محمد و آل محمد کرتے رہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ذکر بھی مولا کا ہونا چاہیے، اور یہ وہ امام ہے کہ جن کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے۔ تو میرے ٹاپک شروع ہوئے تھے لیکن میں نے یہی سوچا کہ آج کی مجلس مخصوص ہے اس ہستی سے کہ جس کا ذکر ویسے ہی کم کیا جاتا ہے، اور کتنی مظلوم ہستی کہ فقط 28 سال اس دنیا میں گزارے ہیں، 22 سال اپنے بابا کے ساتھ گزارے ہیں اور 6 سال امامت کا دور ہے جس میں سے 4 سال آپ نظر بند رہے ہیں۔ 28 سال کتنی عمر ہوتی ہے؟ یعنی آج کے زمانے میں 28 سال کے لڑکے کو ایک نوجوان لڑکا ہے، 22 سال بابا کے ساتھ گزارے، اور آپ سب کو معلوم ہے واقعات کے مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا تو امام علی نقی کے ساتھ سامرہ آ کر رہے۔ پروردگار عالم آپ سب کو کربلا کی سامرہ کی زیارت نصیب کرے۔ جب سامرہ جائیں تو یہ سوچ کر جایا کیجئے کہ جو روضہ ہے وہ گھر ہے امام علی، اور آپ نے خود اپنے پیسوں سے اس گھر کو خریدا۔ اگر اس بات کو آپ جا کے محسوس کریں تو زیارت کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے، وہ گھر ہے کہ جہاں پر سرداب موجود ہے، اور اس گھر میں امام علی نقی نے اور امام حسن عسکری نے اپنی عمر گزاری، اور اس گھر کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ امام زمانہ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ درود پڑھیے محمد علیہ کیونکہ جتنے بھی مقامات مقدسہ ہیں ان میں فقط مکہ اور مدینہ کہ جہاں پر معصومین کی پیدائش ہوئی، اور اس کے بعد فقط ایک سامرہ ہے کہ جہاں پر ہمارے زمانے کے امام اسی گھر میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں پر آج ہمارے لیے زیارت موجود ہے۔
لوگ جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت کم وقت وہاں پر گزارتے ہیں. جو بھی گیا ہے اس کو معلوم ہوگا کہ حسرت رہ جاتی ہے، یعنی خلیج جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. کربلا میں رہتے ہیں، نجف میں رہتے ہیں، لیکن جب سامرا جاتے ہیں تو جو بھی قافلہ جاتا ہے چند گھنٹوں کے لیے فقط سامرا جاتا ہے. تو جب بھی جائیں کوشش کیجیے کہ زیادہ وقت گزاریں اس مقام پر کہ جہاں پر سرداب ہے، جہاں سے امام زمانہ کی غیبت شروع ہوئی ہے. پروردگار عالم سب کو لے جائے. درود پڑھیے محمد صلی اللہ محمد. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس گھر میں آپ 6 سال اس طرح سے نظر بند رہے کہ ظاہراً آپ کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں. میرا کہنا آسان ہوگا، آپ کا سننا آسان ہوگا، لیکن اس کو محسوس کیجئے کہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان گھر سے باہر نہ نکل پائے. لیکن یہ ظاہراً ہے. معجزانہ طور پر تو امام جاتے تھے، جیسے اپنے چاہنے والے سے کہتے ہیں کہ تم 190 دن کے بعد جرجان پہنچو گے. اور کب پہنچو گے؟ کہ جب ربیع الثانی کے مہینے کے 3 دن باقی رہ جائیں گے اور وہ جمعے کا دن ہوگا. تم صبح کو پہنچو گے، ہم شام کو وہاں پہنچیں. معجزانہ طور پر انہیں ظاہراً پابندی ہے، لیکن معجزانہ یہ باعجاز امامت. مولا کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں سے کہنا ہے کہ اپنے سوال تیار رکھیں، اپنے مسئلے تیار رکھیں. میں سوالوں کے جواب بھی دوں گا اور تمہارے مسئلوں کو بھی حل کروں گا. یہ اتنی پابندی ہے، اتنا سخت وقت ہے، لیکن معجزات برابر ظاہر ہو رہی ہیں. مولا ایک چاہنے والا ہے ابو ہاشم جعفری، مولا سے ملنے کے لیے آتا ہے. جب گھر سے چلنے لگا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مولا کے پاس جاؤں گا اور مولا سے ایک نگ مانگوں گا اور میں کہوں گا مولا نگ آپ دے دیجئے، انگوٹھی میں خود بنوا لوں گا. اب سوچتا ہوا جا رہا ہے کہ مولا عطا کر دیں گے، مولا کے ہاتھ سے دیا ہوا نگ ہوگا. اب جن کو نجف سے درر نجف ملتا ہے ان کو معلوم ہوگا کہ کیا فضیلت ہوتی ہے نگوں کی، کہ جو اس جگہ سے مل جائے اس کا مرتبہ کتنا بلند ہے. اور جو معصوم کے ہاتھ سے ملے تاکہ مولا نگ مجھے دے دے تو میں انگوٹھی بنوا لوں گا. ایک مرتبہ چلا، امام کی خدمت میں پہنچا اور ہیبت عسکری مشہور ہے. امام حسن عسکری کی ہیبت مشہور ہے. جیسے ہی چہرہ دیکھا اپنا سوال بھول گیا، اپنی حاجت بھول گیا. امام سے باتیں کرنے لگا، سلام کیا، قدم بوسی کی، باتیں کی. ایک مرتبہ چلنے لگا. امام نے انگوٹھی اس کی طرف بڑھائی اور کہا تم سوچ کر آئے تھے کہ ہم سے نگ مانگو گے، ہم تمہیں نگ بھی دے رہے ہیں اور یہ انگوٹھی بھی دے رہے ہیں. نگ بھی تمہارا ہوا، انگوٹھی بھی تمہاری. برائے عظمت مولا امام حسن عسکری علیہ السلام بلند تر صلوات. اپنے بیان کو روک کر ایک جملہ کہوں کہ ہم سب سے مانگتے ہیں، ہر معصوم سے مانگتے ہیں، امام حسن عسکری سے نہیں مانگتے. کتنی منتیں ہم لوگ پوری کرتے ہیں، کتنی مانگتے ہیں. مانگ کر دیکھیے امام حسن عسکری سے، تھوڑا مانگیں گے زیادہ دیں گے. نگ مانگیں گے انگوٹھی عطا کریں گے. یہ کریم ابن کریم ہے، ان کا ہاتھ رکتا نہیں ہے. یہ ایسے دینے والے ہیں کہ سائل سوال نہیں کرتا اور یہ دل کی کیفیت جان کر اس کے سوال کو پورا کرتے ہیں. یقیناً ہمارے دلوں میں جو حاجتیں ہوں گی، اگر ہم نے توسل کر لیا، ہم نے تمسک کر لیا، یقیناً ہمارے مولا عطا کریں گے. کبھی مانگ کر دیکھیے. ابو ہاشم جعفری ایک مرتبہ قید خانے میں ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں اور جعفر طیار کی نسل سے ہیں. ویسے تو عام طور پر جو امام جعفر صادق کی اولاد ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جعفری ہیں، لیکن یہ امام جعفر صادق کی اولاد سے نہیں، جعفر طیار کی اولاد میں سے، تو اس لیے ان کو جعفری کہا جاتا ہے. امام کے چاہنے والے یہ قید میں ہیں، اور جو چاہنے والے ہوتے تھے، امام کا زمانہ خود کتنا سخت ہے کہ امام خود گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، تو جو چاہنے والے ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کے گھر کو برباد کر دیا جاتا ہے، سامان لوٹ لیا جاتا ہے، گھر کو جلا دیا جاتا ہے. ابو ہاشم جعفری جب قید کیے گئے، گھر کا سامان لوٹ لیا گیا، قید خانے میں ہے، بہت پریشان ہو گئے.
ایک مرتبہ خط لکھا مولا کو، کہا کہ مولا میں بہت پریشان ہو گیا ہوں، گھر والوں سے دور ہوں، دوستوں سے دور ہوں، مولا میری حاجت روائی کیجیے کہ مجھے اس قید خانے سے رہائی مل جائے۔ لکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ دل میں یہ خیال آیا کہ گھر کا سارا مال و اسباب تو لٹ چکا ہے، اب میں گھر جاؤں گا تو خالی ہاتھ ہوں گا، مولا سے کہتا ہوں کہ مولا کچھ زیادہ رہ بھی دیجیے، کچھ رقم عطا فرما دیجیے تاکہ گھر لے کر جاؤں۔ لیکن شرم آئی، ایسا ہوتا ہے نا، جب مانگنے لگتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ایسی ہستیاں ہیں پروردگار عالم نے اتنا اختیار دیا ہے کہ یہ تمام کائنات کو اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم زیادہ نہ مانگ لیں، ان کا زیادہ نہ ہو جائے، شرم آئی، بس فقط اتنا لکھا کہ مولا کچھ ایسے اسباب فراہم کیجیے کہ میری رہائی ہو جائے۔ مولا نے جواب بھیجا اور کیا لکھا کہ کل ظہر سے پہلے تم اپنے گھر میں ہوں گے، ظہر کی نماز اپنے گھر میں پڑھو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے زندان بان آیا، مجھے رہا کر دیا، کہ میں زندان سے نکلا، اپنے گھر کے دروازے پہ قدم رکھا، کیا دیکھا کہ مولا کا غلام آیا ہے، دینار کی تھیلی ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں 100 دینار دیے اور ایک رقعہ دیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ مانگتے ہوئے شرمایا نہیں۔ اپنا سوال پیش کر دیا کرو، ہم دینے کے لیے ہیں۔ درود پڑھیے محمد علیہ تو دیکھیے کہ ایسے دینے والے کریم ابن کریم، لیکن ہم ذکر بہت کم کرتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ولادت ہو یا شہادت ہو تو اہتمام کریں ان ہستیوں کا کہ جن کا ذکر بہت کم ہوتا ہے، ان کا ذکر کیا جائے۔ معجز نما ہے، امام ہے، معصوم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ یہ واقعہ موجود ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، قید سالی تھی، قید ہو رہا تھا، لوگ بھوکوں مر رہے تھے، تو ایک مرتبہ لوگ نماز استسقا پڑھنے کے لیے میدان میں جمع ہوئے اور لوگ نظر والے، مولا کو تو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، معتمد عباسی کا زمانہ، لوگ جمع ہو گئے، اب تمام مسلمانوں نے نمازیں پڑھی، بارش نہیں ہوئی، 3 دن تک نماز پڑھتے رہے مسلمان، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ چوتھا دن آیا، ایک مرتبہ ایک نصرانی آیا، مسلمانوں کو لے کر چلا اور اس نے ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کے نیچے ایسا ظاہر کے دعا مانگ رہا ہے، ہاتھوں کو بلند کے ایک مرتبہ بادل امٹ کر آئے اور بارش شروع ہو گئی، سب لوگ گھر واپس چلے گئے، پھر بارش رک گئی۔ اس کے بعد جب 5واں دن آیا تو مسلمان بہت زیادہ پریشان ہوئے، تو حاکم نے سوچا، لوگ نصرانی ہونے لگے، روایت میں لکھا ہے کہ لوگ نصرانی ہونے لگے کہ یہ مذہب زیادہ اسٹرانگ ہے، یعنی جو مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، جس کے ذریعے سے مانگ رہے تھے، تو بارش نہیں ہوئی، یہ نصرانی فقط دعا مانگ رہا ہے اور اس کو پروردگار عالم نے کیا عطا کیا ہے، سب اس کے مرید ہو گئے۔ ایک مرتبہ حاکم گھبرا گیا، کیا کریں؟ ظاہر جب پریشانی ہوتی تو کہاں جاتے ہیں؟ محمد و آل محمد کے دروازے پہ جا کے دستک دیتے ہیں، پڑھی محمد و آل محمد، اور وہی روحانی طاقت، وہی سب کچھ پروردگار عالم نے جو مولا علی کو عطا کیا ہے، وہی ہر معصوم کو عطا کیا ہے، وہی علم جو ممبر سلونی پر بیٹھ کر مولا دعویٰ کر رہے ہیں، اسے علم کا حامل ہر معصوم، ہر امام ہے۔ امام حسن عسکری کی جو قوت و طاقت، اختیار، ولایت تکوینی وہی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کے پاس گیا کہ اپنے نانا کی امت کو بچا لیجیے، مولا سے کہا کہ اپنے نانا کی امت کو بچا لیجیے۔ مولا نے کہا کہ بارش تو ہو گئی، اب کیا ضرورت ہے، تمہیں تو بارش کی ضرورت تھی نا؟ کہا نہیں، لوگوں کے عقیدے بدل رہے ہیں، لوگ نصرانی ہو رہے ہیں۔ مولا نے کہا کہ اچھا، لوگوں سے کہو کہ پھر میدان میں جا کے جمع ہو اور نماز استسقا پھر پڑھی جائے گی اور اس نصرانی کو ضرور بلانا۔ پھر لوگ چلے،
اور ایک مرتبہ میدان میں جا کر جمع ہو گئے. کوئی نصرانی آیا, اللہ نے فرمایا کہ اب تو دعا مانگ. اس نے ہاتھوں کو بلند کیا, بادل پھر امڑ کر آنے لگے. ایک مرتبہ ایسا لگا کہ بارش ہونے والی ہے. مولا نے کہا کہ اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اس سے لے لو. لوگ آگے بڑھے, اس کے ہاتھ میں دیکھا ایک ہڈی تھی, نبی کی ہڈی. مولا نے کہا کہ نبی کی ہڈی میں یہ خصوصیت ہے کہ اگر اس کو زیر آسمان کھولا جائے تو بارش برسنے لگتی ہے. اچھا, تھوڑی سی وضاحت اور کر دوں کہ ہڈی کا مطلب یہ نہیں کہ جسم کی ہڈی, یعنی کہ انبیاء کے نبیوں کے جسم کی ہڈی نہیں. وہ ہڈی, وہ حصہ کہ جب نبی زندہ ہو جب بھی وہ حصہ جسم سے الگ ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ ناخن, اور مثال کے طور پہ دانت. یعنی اگر نبی کی جو بھی چیز ہوگی, جو بھی عضو ہوگا, جو بھی جسم کی شے ہوگی, اس میں کیا خصوصیت ہے کہ اس کو زیر آسمان اگر دکھایا جائے گا, کھولا جائے گا تو بارش برسے گی. کیونکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ نبی کی قبر کھود کے ہڈیاں نکالیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. تھوڑا سا واقعات پہ غور کیا کیجیے. تو کہا کہ نبی کی ہڈی میں یہ خصوصیت ہے, اس کے ہاتھ سے لے لو, آپ دعا مانگ. اس نے دعا مانگی, ہاتھوں کو بلند کیا, بارش نہیں ہو رہی. تو کس وجہ سے ہو رہی تھی؟ کہ نبی کی ہڈی اس کے پاس تھی. مولا نے مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو بلند کیا. ایک مرتبہ بادل آیا, اور جیسے بادل آنے لگا لوگ بھاگنے لگے. لوگ سمجھے کہ بارش ہونے والی ہے, گھر چھوڑ چھوڑ کر آئے تھے, میدان میں جمع ہوئے تھے. مولا نے کہا کہ رک جاؤ, بھاگو نہیں, یہ بادل فلاں جگہ جا کے برسے گا. وہ بادل چلا گیا, پھر ایک اور بادل آیا. پھر لوگ سوچنے لگے کہ یہ بادل پھر برسے گا. مولا نے کہا نہیں, 10 بادل آئے, 10 مختلف علاقوں کے نام مولا نے بتائے کہ یہ بادل وہاں جا کر برسے گا. جب 11واں بادل آیا, مولا نے کہا کہ یہ یہاں برسے گا. لوگ پھر بھاگنے لگے. مولا نے کہا رک جاؤ, یہ ابھی نہیں برسے گا, یہ اس وقت برسے گا جب تم اپنے اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب تھوڑا سا غور کیجیے, مولا کوئی کہیں سے آیا ہے, کوئی کہیں سے آیا ہے, اور مولا کیا کہہ رہے, اپنے گھر پہنچ جاؤ گے تو برسے گا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ولایت تکوینی, یہ ہے اتنا اختیار کہ مولا اس وقت تک بادل کو روکے رکھیں گے جب تک میدان میں جمع ہونے والے افراد میں سے اتنے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں, کوئی آہستہ چلے گا, کوئی تیز تیز قدم اٹھا کر جائے گا, یقیناً مولا کا امتحان لے گا. لیکن یہ تو معصوم ہے نا, یہ تو ولایت تکوین رکھتے ہیں نا, یہ تو اختیار رکھتے ہیں. مولا نے کہا جب تک ایک ایک فرد اپنے گھر نہیں پہنچ جائے گا, جب تک یہ بادل نہیں برسے گا. اور روایت نے لکھا کہ ایک ایک فرد اپنے اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گیا, پھر ایسی بارش ہوئی کہ جل تھل ہو گیا. اور جب بارش ہوئی تو لوگ مولا کے گرویدہ ہو گئے. اب جیسے ہی معتمد عباسی نے دیکھا, مولا کی شہادت کی ہوئی, جیسے اس نے دیکھا کہ لوگ مولا کے نام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں, لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے, بس اس نے انتظام کرنا شروع کیا کہ امام کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے. یہ نظر بند رکھنا ایک اتنا بڑا ظلم تھا. اور 5 ربیع اول کو مولا کو زہر دیا گیا. آج کی رات شب عاشور سے کم نہیں ہے, اہل بیت پر قیامت کی رات ہے. آج امام زمانہ کو 2 پرسے دینے ہیں. ایک تو مولا کی یتیمی کا پرسہ دینا ہے, دوسرے زینب کے مدینہ پہنچنے کا پرسہ دینا ہے.
عزیزانو یہ وہ دن ہے نا کہ شہزادی ہماری شہزادیاں مدینے پہنچی ہیں اور کس طرح سے پہنچی ہیں کہ ام کلثوم کو جب مدینہ نظر آیا تھا تو ایک مرتبہ رونے لگی تھی اور کہا تھا نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کر. جب ہم یہاں سے گئے تھے ہماری گودیاں بھری ہوئی تھی, سروں پر وارثوں کا سایہ تھا, ہمارے جوان سلامت تھے, ہمارے بیٹے سلامت تھے, ہمارے بھائی سلامت تھے. آج اس طرح سے واپس ہو رہے ہیں لیکن نہ کوئی مردوں میں باقی ہے نہ اولاد میں. اے مدینے ہم اجڑ کر آ رہے ہیں, ہم سربراہ بازاروں میں تشہیر ہو کر آ رہے ہیں. یا امام زمانہ آپ کو بیویوں کی بیداری کا پرسا, یا امام زمانہ آپ کو آپ کی یتیمی کا پرسا. ہزاروں قبل 5 برس کا سن ہے, امام پردے غیبت میں ہے. ہزاروں ارے دنیا امام زمانہ کی دشمن ہے, ارے چاہتے ہیں کہ امام کو ختم کر دیا جائے. اے میرے 11ویں امام, ہزاروں کو ایسا زہر دیا گیا, ایسا زہر ہلاہل دیا گیا کہ جسم اندر سے ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا. 3 دن میرے مولا تڑپتے رہے. ہزاروں تلوار سے قتل ہونا آسان ہے, برچھی کا لگنا آسان ہے, ارے تیر سے شہید ہو جانا آسان ہے, لیکن زہر سے شہادت. ہزاروں جس معصوم کو بھی زہر دیا گیا ہے نا, ہم معصومی کے واقعات پڑھتے ہیں نا, ارے